کیا اجماع امت اہل حدیث کے نزدیک مستقل دلیل ہے؟ نیز آج کل اجماع کے وقوع کے ممکن صورت کون سے ہو سکتی ہے؟ اجماع امت کی تعریف اگر دیکھی جائے تو علماء اس کی تعریف یہ کرتے ہیں: اجماع المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ علی مسئلۃ شرعیۃ فی عصر من العصور۔ اجماع سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے جو مجتہدین لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے اور فقاہت سے نوازا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے کے بعد کسی شرعی مسئلے کے متعلق اجماع کریں، اتفاق کریں، فی عصر من العصور، کسی بھی زمانے میں، تا قیام الساعہ، قیامت آنے تک وہ کسی بھی زمانے، کسی وقت، کسی مسئلے میں اگر وہ اتفاق کرتے ہیں شرعی مسئلے میں، اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ اور اجماع بے اتفاق العلماء دلیل ہے، حجت ہے شریعت میں، کسی نے اس کے مخالفت آج تک نہیں کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہے جنہوں نے پہلی کتاب لکھی ہے اس حوالے سے، الرسالہ کے نام سے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر قرآن کی آیات بطور حجت ذکر کی ہے کہ اجماع امت دلیل ہے، حجت ہے۔ وہ آیات یہ ہے سورۃ نساء کی: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یعنی جو انسان صحابہ کرام کا، تابعین کے اور عام مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے گمراہی کافی ہے۔ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ رہا ہے، اس کے لیے گمراہی کافی ہے۔ وہ جس طرح پھرا ہم اس کو پھیر دیں گے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس حدیث سے ائمہ کرام نے، ان کے بعد بھی تمام ائمہ نے دلیل پکڑی ہے اس آیات سے کہ اجماع امت حجت ہے۔ تو اور ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بھی کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر اجماع نہیں کرے گی، کبھی بھی گمراہی والا کام پر اجماع یا اتفاق نہیں کرے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت اگر اجماع کرتی ہے کسی عمل پہ، وہ جائز عمل ہوگا، شرعی عمل ہوگا، لہٰذا امت کا اجماع دلیل ہے، اس کو دلیل ماننا چاہیے، اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ السلام